ایسے درخت ہیں وہ سونے چاندی کے بنے ہوئے درخت، اور ان کے پھل لگے ہوں گے، لیکن پھل اتنے میٹھے ہوں گے کہ آدمی کہ اب وہ نہ کاٹنے میں کوئی روک ٹوک، اور اس کے بعد کاٹے گا تو اب کھائے گا، کھانے کے بعد فوراً دوسرا پھل لگ جائے گا. کہ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ دوبارہ پھر جو ہے وہ نئے سرے سے پودے لگانے پڑیں گے، نہیں. ایسے پھل اور ذائقہ ایسا. اب بعض پھلوں کو دیکھ کے کہے گا نا کہ دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں بھی ایسے اس کے ساتھ کے تو دنیا کے پھلوں کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. تو اس سے میرے دوستو اس جنت کی طلب کریں. اللہ نے کہا ہے کہ اس کی دوڑ لگاؤ. اللہ ترغیب دے رہے ہیں اس جنت کی. اس جنت کا لالچ ہمارے دلوں کے، اس جنت کی طلب لگ جائے، اس جنت کی تڑپ لگ جائے. آج اس جنت کے شوق نہیں رہے، دنیا کی دوڑیں لگ رہی. حالانکہ دنیا کی چیزوں کی کیا حیثیت. آدمی گھر بناتا ہے، کتنے سال اس میں رہنا نصیب ہوتا ہے، بڑے شوق سے باہر پٹی لگوا لیتا ہے، یہ اپنا نام لکھوا دیا. چند سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت چلے گئے اور دنیا سے اور دوسرے پٹی لگ گئی وہاں پہ. بس اتنا ہی قیام تھا کہ وہ فوت ہو گئے، پیچھے بک گیا مکان اور پھر آگے کوئی کسی اور کے پاس چلا گیا. یہی دنیا کا نظام ہے. کیسے کیسے بادشاہ آ کے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور فقیر تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. بادشاہ کی قبر بھی اتنی ہوتی ہے جتنی فقیر کی. باہر بڑے بڑے مقبرے بنا دینے سے بادشاہ کی حیثیت نہیں بڑھ جاتی کہ قبر کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایمان اعمال کے ساتھ ہوتا ہے. اگر فقیر ایمان اعمال والا تھا تو اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اور اگر بادشاہ ایمان اعمال والا نہیں تھا تو اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنے گی. باہر بڑے بڑے مقبرے بنانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. اس لیے میرے دوستو یہ سب سے بڑا مسئلہ میری زندگی کا یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور موت کے بعد مجھے حساب دینا ہے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا. میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آج کھانے کو نہیں ہے، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آج قیمتیں بہت بڑھ گئیں، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لباس کو کچھ نہیں کہ نئے کپڑے نہیں ہیں عید پہ. یہ مسئلے نہیں ہیں میرے دوستو. یہ تو موت سے پہلے ختم ہو جائیں گے. موت آئے گی ان سارے مسئلوں کو ختم کر دے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد مجھے کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے دوستو، جس سے آج ہم سب غافل ہوئے ہوئے. آج کتنی دفعہ دن میں اس کے تذکرے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو 25 مرتبہ موت کو یاد کر لینا، روزانہ جو ہے وہ 25 مرتبہ دعا پڑھ لے، یا اللہ تو میرے موت میں اور موت کے بعد والی زندگی میں برکت عطا فرما. تو جو یہ دعا پڑھ دے گا 25 مرتبہ ہے کہ وہ شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہید اٹھایا جائے گا اس دعا کی برکت سے. کہ موت کا تذکرہ، جو روزانہ موت کو یاد کرے گا، موت کے تذکرے کرنا. آج کتنی دفعہ ہم اس کے تذکرہ کرتے ہیں؟ آج کسی سے موت کی بات کریں نا تو کہتے ہیں کوئی اچھی بات کریں، کیا بات کریں، کیوں اب ایسے ہمیں ڈرائے جا رہے ہیں. ایسی آج غفلت ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. بھائی عصر کے بعد بات کریں. سب سے محتاط اور عقل مند کون ہے؟ جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ گئے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے والے، کہ یہ دنیا اور آخرت کی شرافت لے اڑے. یہ ہے اصل. تو میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں، ہم کتنا میں موت کو یاد کرتا ہوں روزانہ. یعنی صحابہ کی یہ کیفیات ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آج اگر موت کا پردہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائے تو ہمارے ایمان کے اندر ذرہ برابر کمی زیادتی نہ ہو. ایسی کیفیات ان کی ہوتی تھی. یعنی تذکرے اتنے تھے موت کے اور موت کے بعد کی زندگی کے، جنت کے، دوزخ کے. آج یہ تذکرے مٹ گئے میرے دوستوں. آج شوق ہیں تو دنیا کی چیزوں کے، آج شوق ہیں دنیا کی سواریوں کے. جنت کی سواریوں کے شوق ہی نہیں. کیا فرمایا کہ جنت کے اندر جو سواریاں ہوں گی نا، کہ یاقوت کے گھوڑے اور اونٹ
اور اس کی رفتار کیا ہوگی کہ جہاں نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑے گا. آدمی کی نظر کی حد کتنی ہے؟ آدمی کھلے میدان میں کھڑا ہو کے کبھی دیکھے کہ جہاں حد نظر ہوگی وہاں اس کے سواری کا قدم پڑے گا، اور کوئی جھٹکا نہیں دکھے گا، گرے گا نہیں. ایسی سواریاں اللہ نے رکھی ہیں وہاں پہ. اور کھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پھل کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے کہا کہ تیرے باپ نے کبھی کوئی بڑی نا انگور کا گچھا کیسا ہوگا، کہا تیرے باپ نے کبھی کوئی بڑی بکری ذبح کی ہو، اب اس کی کھال کو جو ہے وہ پکڑ کے اس کی ایک بالٹی بنائی ہو، کہ جتنی بڑی وہ بالٹی ہے نا اتنا بڑا جو ہے وہ اب وہ ایک ایک انگور کا دانہ ایسا ہوگا. کہ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں کہ کیلے لگے ہوئے تو بتو، سائے پھیلے ہوئے. جنت کے اندر گرمی سردی نہیں ہے، ایک جیسا موسم درمیانہ موسم رہے گا، نہ گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی. دن رات نہیں ہے کہ وہاں جو ہے وہ دن ہو جائے اور رات ہو جائے، نہیں، اندھیرا نہیں ہے اور کہ وہ نہ سردی نہ گرمی، ایسا موسم. ایسی اللہ نے وہ جنت بنائی ہے میرے دوستو، جو انسان سوچ سکتا ہے نا کہ اس سے بھی بہت آگے کی چیز ہے. کہ میدان مزید میں جب جمع کریں گے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اس وقت کہیں گے اچھا میرے بندوں مانگو جو مانگتے ہو، مانگو جو مانگتے ہو. تو اب سب مانگنا شروع کریں گے نا، تو مانگتے 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 جب تھک جائیں گے نا، علماء سے پوچھیں گے، انبیاء سے پوچھیں گے، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے میرے بندو تم نے تو میری شان کا کیا مانگتے، اپنی شان کا بھی نہیں مانگا. جاؤ جو تم نے مانگا وہ بھی دیا اور جو نہیں مانگا وہ بھی دیا. ایسی نعمتیں اللہ نے وہاں میرے دوستوں جنت کے اندر رکھی. کہ وہاں جو ہے وہ آدمی اس کے جنت کے اندر اللہ نے اس کے دل لگانے کا سامان رکھا ہوا ہے. دنیا میں کیا جو ہے آج ہم زندگی کا لطف اٹھائی، تو اس سے میرے دوستوں اس کے تذکرے زندہ کرنا، ہمارے تذکرے بدل جائیں، ہمارا ماحول بدل جائے. آج ہمارے دل جو ہے جنت کے تذکرے سے دھڑکتے نہیں ہیں. صحابہ کی جو ہے وہ جان نکل جاتی تھی جنت کی تذکروں سے. اور جہنم کے خوف سے ہمارے دل لرزتے نہیں ہیں میرے دوستو. کہ اس کے تذکرے زندہ کریں، اس کے تذکرے زندہ کریں. کہ یہ حکومتوں کے تذکرے کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. آج جہاں بیٹھتے ہیں چار آدمی مجلس کے اندر جو ہے فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں مخلوق یوں کر رہی، فلاں یہ مخلوق کے ہاتھ میں ہے کیا میرے دوستو؟ سارے کے سارے مل کے جو ہے سارے کے سارے مل کے ایک آدمی کو فقر کو دور کرنا چاہیں، خدا کی قسم نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم ساری کی ساری، حتیٰ کہ ان کے ماں باپ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو آگ کے اندر ڈال کے جلا دیں، سب کے سب ایکا کر کے سب کے سب جلانے کی فکر میں لگے ہیں. اور اللہ کا فیصلہ جلانے کا نہیں ہے. آگ کو براہ راست حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. اور وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہے، اور باقی ہر چیز کو جلا رہی. یہ اللہ کی طاقت ہے میرے دوستو. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سمندر کے اوپر سے، بحر کلثم کے اوپر سے گزار کے لے کے جا رہے، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، اس کی فوجوں کو، ساروں کو اسی سمندر کے اندر ڈبو رہے. یہ اللہ کی طاقت ہے. آج میرے دوستوں نے اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھا. تو یہ تذکرے زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں آج، کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر، ہمارے کہ صحابہ کے ہاں تذکرے موت کے بعد کی زندگیوں کے زیادہ تھے. ہمارے ہاں موت سے پہلے کی زندگیوں کے تذکرے ہیں. اسی لیے وہ ایمان جو ہے وہ قوت نہیں پکڑتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہمیں کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں اترے.
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ چھوٹ گیا تو اس میری ہلاکت ہے. جب تک یہ یقین نہیں بنتا بات نہیں بنے گی میرے دوستوں. کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے اندر کامیابی کا اس کے یقین اترے کہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم پورے کر دیں گے کامیاب. اور محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اندر جو ہے میری کامیابی اس کا یقین دل میں اترے. اگر سنت زندگی کے اوپر کامیابی کا یقین نہیں ہے تو میرے دوستوں پھر ایمان کے اندر کمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کے اولاد، اس کے جو ہے وہ باقی اقربا سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب نہ بن جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کی محبت ہمارے دل میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہمیں محبوب ہو جائے. کہ صحابہ کے واقعات ہیں کہ کیسے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے تھے. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے کی آستین لمبی تھی، اس آستین کو چھری سے کاٹ رہے ہیں. بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جی کینچی سے کاٹ. کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھری سے کاٹتے دیکھا، چھری سے ہی کاٹوں گا. کہ اپنی عقل کا استعمال نہیں ہے اس میں، سنت کی اتباع میں. جیسے کرتے دیکھا بس کرتے چلے گئے. اتنا یقین تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر کامیابی کا. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حدیث کا مفہوم ہے، کہ جب تک اس کا نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین میں لے کر آئے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، اس دین کے تابع اپنے آپ کو کریں. بس جیسے زندگی گزاری ویسے گزارتے چلیں. تو اس سے میرے دوستو اپنی زندگی کے رخوں کو بدلنا ہے. یہ محنت ہے اس کی، اور صرف اپنی نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو ہم جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ ہماری محنت ہے، اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی نسبت سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. معمولی کام نہیں ہے یہ کہ جس محنت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، اپنے گھر والوں کے فاقے برداشت کی. اچھا، اپنی ذات کے اوپر تکلیفیں جھیلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر تکلیفیں آ جائیں تو وہ مشکل ہوتی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا لیکن محنت میں کمی نہیں کی. اس لیے کہ جانتے تھے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا مسئلہ ہے. کہ ساری دنیا کے انسانوں کے جو ہے اگر ان کے میں رخ صحیح نہ ہوئے، اگر رخ دنیا کی طرف رہا، اگر رخ آخرت کی طرف نہ پھرے، تو یہ سب کے سب جو ہے یہ جہنم کے راستے کے اوپر چلے جا رہے ہیں. کہ دوڑ لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مفہوم یہ کہ تم سب کے سب جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے. میں تمہیں تمہاری کمر بندوں سے پکڑ کے کھینچے چلے جا رہا ہوں، کھینچے جا رہا ہوں. آج میرے دوستوں میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں. میرے دل کے اندر یہ کتنی فکر ہے کہ ساری دنیا کے اندر کوئی ایک انسان بھی جو ہے وہ کفر کے اوپر نہ مرے، یا کوئی انسان جو ہے کوئی مسلمان فسق کے اوپر نہ مرے، کوئی جہنم میں جانے والا نہ بنے. کوئی ایک اگر جو ہے ایسے اعمال کرتے ہوئے ایسے چلا گیا دنیا سے کہ وہ کفر کے اوپر مر گیا تو مجھے کتنی اس کی تکلیف ہوتی ہے. میرے دل کے اوپر کتنی جو ہے اس کے اوپر اس سے تکلیف گزرتی ہے، کتنا غم میرے دل میں پیدا ہوتا ہے. میرے دوستو یہ اصل ضرورت ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی چیزیں جمع کر لیں. گھر بنا لیا، بینک بیلنس جمع کر لیا، گاڑیاں اکٹھی کر لیں، بچوں کو اچھی تعلیم دلا لی، یہ وقتی ضرورتیں ہیں، ان کی نفی نہیں ہے. لیکن اصل ضرورت میرے دوستو دین اپنی زندگی میں اور ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں. یقین کریں اگر دین نہ آیا تو پھر یہ ساری چیزوں کے اندر جب نافرمانی ہوگی
جب اللہ جو وسائل دیتے ہیں ان وسائل کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حکموں کو توڑنے کی وجہ سے پھر پریشانیاں لاتے ہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ. پھر اللہ پریشانیاں لاتے ہیں. جب زکوٰۃ روکی جاتی ہے تو زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں. جب اللہ کے حکموں کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں تو وہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی مسلط کی جاتی ہے. اللہ دشمنوں کو لا کے ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں. سود اللہ سے جنگ ہے کہ جب ساری معاشرت سود کے اوپر ساری معیشت چل رہی ہو، اب سارے اللہ سے جنگ میں مصروف ہوں تو اس پہ کیسے جو ہے وہ اطمینان اور سکون مل سکتا ہے. کہ اگر تجارت حلال کے اوپر ہو رہی ہو، مارکیٹ کے اندر، دکانوں کے اندر، کاروباروں کے اندر، تو برکتیں اتریں گی. تاجر زکوٰۃ دے رہے ہیں، زمیندار عشر دے رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی. اس سے میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر. اللہ محبت والی، مرجعیت والی، مودت والی زندگی عطا فرماتے ہیں. ایمان اور تقوی کے اوپر اللہ برکتیں اتارتے ہیں. یہ اللہ کے وعدے ہیں. محبتیں خریدی نہیں جا سکتی. ایمان اور اعمال والی زندگی لے آئیں، اللہ محبتیں ڈال دیں گے آپس میں، نفرتوں کو ختم کر دیں گے، اللہ خوف کی فضا کو ختم کر دیں گے. اور سب سے بڑی چیز، اگر ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی زندہ ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلافت عطا فرمائیں گے. خلافت وہ امر ہے کہ ساری دنیا کی جو مخلوقات ہیں اللہ اس مسلمان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں. یہ حکومتوں کا نام نہیں ہے، حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا واقع امر میں سب کچھ. تو اس سے میرے دوستوں یہ اللہ کے وعدے ہیں سارے، کہ آج ہم یہ ظاہری نظام کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کم ہو گئی تو اس سے یہ ہو جائے گا، فلاں چیز جو ہے اس کے وہ بڑھ گئی تو اس سے یہ ہوگا. لیکن میرے دوستو جو اصل نظام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، وہ اس نظام کو ہم نہیں جانتے. آج سب سے بڑا المیہ یہ مسلمان اس سے جاہل، اس نظام سے جاہل، کہ اس نظام کو سیکھنا، اس زندگی کو سیکھنا، اپنی زندگی کے اندر دین لے کے آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ماحول کو بدل دیں گے. مدینہ منورہ کی بستی ایسی بستی تھی کہ ہمارے بزرگ فرمانے لگے، کہتے کہ اگر بستی کے اندر 10,000 لوگ ہیں نا تو ہر ایک 9,999 آدمیوں کی زندگی کو بنانے کی فکر میں تھا، اور وہ 9,999 آدمیوں سے ایک کی زندگی بنانے کی فکر میں تھے. فرمانے لگے کہ بتاؤ جس کی زندگی بنانے کے لیے سب کے سب فکر مند ہوں تو اس کی زندگی کیسے نہیں بنے گی. ایسی معاشرت پھر زندہ ہوئی تھی وہاں پہ. آج بھی اگر ہم میرے دوستو ان بنیادوں کے اوپر آ جائیں، ان صفات کے اوپر آ جائیں جو ہمارے بڑے فرما رہے، تو آج بھی وہ زندگی جو ہے وہ پھر زندہ اللہ کر کے دکھائیں گے. اور وہ ایسی زندگی تھی کہ بڑی بڑی حکومتیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کے پھر وہ جو ان کی رعایا ہوتی تھی وہ رعایا وہ رش کرتے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی یہ زندگی چاہیے. کہ وہ جو مسلمان ہوئے تھے، بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے علاقے جو سارے کے سارے مسلمان ہوئے تھے، وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جا کے حکومت وہاں پہ جو ہے وہ جا کے ان حکومت فتح کر لی تو وہ مسلمان ہوئے. نہیں، ان کو جا کے ان کے سامنے یہ اپنی زندگی رکھتے تھے. وہ حکومت رکاوٹ بنتی تھی، حکومت کے ساتھ وہ جو فیصلہ ہو جاتا تھا، جب وہ راستے سے ہٹ جاتے تھے، ان کو حکومت مل جاتی تھی تو یہ ان کے سامنے وہ زندگی رکھتے تھے. جب وہ زندگی وہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو ہماری بھی ضرورت ہے، یہی تو زندگی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ ایمان اعمال والی زندگی ایسی محبوبیت والی زندگی ہے، ایسی مرجعیت والی زندگی، ایسی چاہت والی، ایسی راحت والی زندگی کہ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ وہ زندگی ملے. تو یہ جو محنت ہو رہی ہے آج دعوت و تبلیغ کے نام سے، میرے دوستو، اگر یہ وہ محنت صحیح رخ کے اوپر ہوتی رہے اور صحیح رخ کے اوپر محنت ہم کرنے والے بن جائیں اور وہ اندر ایمان اور اعمال اور صفات زندہ ہو جائیں، تو میرے دوستو پوری دنیا کے اندر آج بھی فضا بدل سکتی ہے.
وہ جو پہل کرنے اول کے اندر جب فضا بدلی تھی اور ماحول بدلا تھا، آج بھی وہ ماحول جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کرنے والے ان قربانیوں کے ساتھ کریں، نہیں کہ اللہ کام ان سے لیتے ہیں جن کے دلوں میں ہدایت کے سوا کوئی اور جذبہ نہ ہو، جو اس محنت سے کچھ اور کوئی چیز نہ چاہتے ہوں، صرف ہدایت کا مطلوب ہے بس۔ کافروں کے بارے میں بھی ہدایت کے طالب، مسلمانوں کے بارے میں بھی ہدایت کے طالب، کہ کافروں کے لیے بھی ہلاکت کے جو ہے طالب نہ بنے، کہ ان کے لیے بھی ہدایت کی طلب ہو ہمارے دلوں کے اندر۔ اپنا سب کچھ لگا کے جو میرے پاس ہے، جو اللہ نے مجھے وسائل دیے ہیں، وہ میں سب کی ہدایت کے لیے لگا دوں۔ جب ہم ایسا کر لیں گے میرے دوستو، جو میرے پاس وقت ہے، جو میرے پاس مال ہے، میری جتنی جان ہے، وہ سب لگا دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ اوپر ان قربانیوں کے اوپر اور ان قربانیوں کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کہاں ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے ہمیں نہیں پتہ۔ شرط یہ ہے کہ ہم جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں ویسے قربانیاں کرتے چلے جائیں، اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے تابع کرتے ہوئے، مشورے کے تابع کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر لیں۔ ایک کام ہے، یہ ایک محنت ہے۔ آج دنیا کی محنتوں کی تو سمجھ آ رہی کہ جی ملک چلانے کے لیے حکومت ہونی چاہیے، اس حکومت کی محنت ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ میں وسائل ہونے چاہیے، ایک ادارہ چلانا ہے تو اس ادارے کے لیے جو ہے کوئی ایک نظم کے لیے کوئی ترتیب ہونی چاہیے۔ اور میرے دوستو، ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں، اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں۔ کہ وہ جو نبیوں والی محنت تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو دے کے بھیجتے تھے، اور آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف اس محنت کو، جو آخری حج تھا اس میں 10 ذی الحجہ کو اس محنت کو امت کی طرف منتقل کیا کہ اس دن جو ہے یہ فرمایا کہ جو شاہدین ہیں وہ غائبین تک میرے پیغام کو پہنچا دیں، کہ اب 100% امت کی محنت کی ذمہ دار ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس محنت کو امت کے ذمہ منتقل فرمایا۔ میں، آپ، ہم سب، ہماری مستورات گھروں کے اندر ہمارے بچے سب اس محنت کے ذمہ دار ہیں، سب اس ذمہ داری کو لے کے پیدا ہو رہے ہیں میرے دوستو۔ جو بچے پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اس ذمہ داری کو لے کے پیدا ہو رہا ہے۔ اب ہم کتنا اس محنت کو کرنے والے بنے میرے دوستو، یہ مجھے اپنے آپ سے پوچھنا۔ ہر محنت کو سیکھنے کی ترتیب ہوتی ہے۔ آج دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے ہوتا؟ چھوٹے سے چھوٹا کام بغیر سیکھے نہیں ہوتا۔ وہ چیز جوتے گانٹتا ہے نا، تو اس سے پوچھو نا کہ کتنا عرصہ لگے گا سیکھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی بچہ دے دو گے سکھانے کے لیے 6 مہینے تو اس کو لگیں گے کم از کم۔ درزی ہے نا، درزی کی محنت تھی، درزی کا کپڑا کاٹنا، اس کا سینا سارا کرنا، وہ سارے کا سارا کرنا، کہ 2-3 سال چاہیے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں جس کو سیکھنے کے لیے اتنا وقت لگتا ہے۔ تب ساری دنیا کے انسان، وہ ان کا رخ صحیح ہو جائے، میرا رخ صحیح ہو جائے، میرے اندر ایمان کی قوت پیدا ہو جائے، میں ایمان کو سیکھنے والا بن جاؤں، اعمال کو سیکھنے والا بن جاؤں، اس محنت کو سیکھنے والا بن جاؤں جس سے کہ ایمان اعمال زندہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میرے دوستوں کوئی وقت نہیں چاہیے، اس کے لیے کچھ نہیں، کوئی وقت درکار نہیں۔ یہ میرے دوستوں میرے سوچنے کی بات۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے نا، 3 سال کا 4 سال کے بچے کو اسکول کے اندر جا کے جو ہے وہ اسکول والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسے چاہیں اس کا ذہن بنائیں۔ کہ پہلے زمانوں کے اندر ماؤں کی گودوں کے اندر بچوں کی تربیت ہوتی تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا، اس کی نماز ایسی بنی ہوئی نماز تھی اس بچے کی کہ میں مجبور ہو گیا۔ بچہ جب نماز سے فارغ ہوا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹا کہ یہ میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، تمہاری باپ نے تمہاری بڑی اچھی تربیت کی۔ تو بچہ کہنے لگا جی کہ میرے والد تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو میں نے نماز اپنی والدہ سے سیکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم یتیم ہو، تو اگر میں تمہیں اپنے زیر کفالت لے لوں؟ کہ اچھا آپ میری کفالت کریں گے، جب مجھے کھانے کی ضرورت ہوگی کھانا دیں گے،
لباس کی ضرورت ہوگی لباس دیں گے، اور اس طرح کچھ چیزیں کہ ہاں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. اچھا جب میں بیمار پڑوں گا تو آپ مجھے صحت بھی دیں گے؟ کہنے لگے کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ہاں وہ جو ہے دوائی وغیرہ تو کر سکتے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. کہنے لگا چچا جان پھر مجھے اسی کی زیر کفالت رہنے دے. جب میں بیمار پڑتا ہوں مجھے صحت دیتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں مجھے کھانا دیتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں مجھے پانی دیتا ہے، مجھے اسی کی زیر کفالت رہنے دے. کہ یہ ماؤں کی تربیت ہوتی تھی میرے دوستوں، کہ بچے کا ذہن بنانا کہ سب کچھ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ مائیں کرتی ہیں. ایک محنت ہے اس کے لیے، اس کو وہ محنت سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بغیر سیکھے نہیں آتی. ایک معاشرہ تیار کرنا چاہتے ہیں ہم، ایک ماحول بدلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی محنت نہیں، بغیر محنت کے ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کا رخ آج اللہ کی طرف ہو جائے، ساری دنیا کے انسانوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے. آج ایک گھر کے اندر نا، ایک میرا وہ ماموزاد بھائی تھا، تو وہ ایسے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو بات کرنے لگا. کہتا ہے یہ قوم ٹھیک نہیں ہو سکتی. آج ہمارے نا عمومی طور پہ یہ زبانوں پہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ ڈنڈے کے ساتھ ٹھیک ہوگی. اس کو میں نے وہ قرآن سناتا رہا، حدیث سنائی، سمجھ نہ آئی جب اس کو. تو آخر میں نے کہا اچھا میری بات سن، چھوٹا ہے میرے سے عمر میں نے کہا تو اپنے گھر کے اندر ڈنڈے کے زور سے نا دین لا کے دکھا دے مجھے. کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا تیرے گھر میں نہیں ہو سکتا تو یہ سارے پورے ملک میں ہو جائے گا؟ اللہ نے یہ ترتیب بنائی نہیں ہے. یہ ہماری عقلوں کا فطور ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے ماریں کھائیں، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، اور اس لگانے کے بعد اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہدایت کے لیے دعا کرتے، پھر اللہ ہدایت عطا فرماتے تھے جس کو اللہ چاہتے تھے. یہ ترتیب ہے. آج ہم چاہتے ہیں راتوں رات سارے جو ہے ایک وہ جھاڑو پھرے اور سب جو ہے وہ ہدایت مل جائے. بے شک اللہ قادر ہیں اس کے اوپر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہیں اس کے اوپر. اللہ چاہیں سب کو ہدایت دے دیں، ایک ہوا چلائیں سب کو ہدایت دے دیں. لیکن میرے دوستو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ضابطہ یہ نہیں. اس کے لیے یہ محنت ہے ہدایت کے لیے. جیسے زمین کے لیے زمین کی محنت ہے، دکان کے لیے دکان کی محنت ہے. آج ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر شوگر مل بند ہو گئی تو چینی ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا مارکیٹ سے. ٹیکسٹائل مل بند ہو جاتی تو ایک وقت آئے گا کپڑا ختم ہو جائے گا. یہ تو سمجھ میں آ رہی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ختم ہو گئی تو اس سے جو ہے ایمان اعمال والی زندگی ختم ہو جائے گی. میرے دوستو یہ بات آج امت کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی. آج ہمارے شب و روز کن محنتوں میں لگا رہے ہیں ہم، کہ یہ کہا جا رہا ہے اس محنت کے اندر کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر سے کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات، کچھ تو وقت نکالیں اس محنت کو سیکھنے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے. خدا کی قسم لوگ پیاسے بیٹھے ہیں. تھوڑی سی بات کرنے کے اوپر جو ہے، تھوڑی سی بات کرنے کے اوپر آج جو ہے ایسے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں. ابھی حرم کے اندر وہ بات کر رہے تھے، ایک ساتھی سے اس کو ترغیب دی کہ بھائی آپ واپس جاؤ گے، گھر جانے سے پہلے اگر آپ جو ہے وہ 4 مہینے لگا لو تو یہاں کی نسبت سے اجر ملے گا. یہاں کی نسبت سے کیا مراد ہے؟ 1 لاکھ گنا. یقین کریں اس نے کہتا میں صبح ہی بھائی سے بات کرتا ہوں، پشاور کا تھا، کہتا صبح بھائی سے بات کرتا ہوں کہ میں جو ہے جاتے ہی جو ہے سیدھا بستر منگوا کے اللہ کے راستے میں جاؤں. ایسی طلب ہے لوگوں کے اندر. ہم بات تو کریں. یہ جو آج کہتے ہیں ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ایک سے 100% سے ملاقات کریں، میرے دوستو یہ کام ہے. اس کو کام تو سمجھیں. جب کام سمجھیں گے تو نہ کرنے کے اوپر کلک بھی ہوگا. نماز کو ذمہ سمجھتے ہیں نا، تو اگر ذمہ سمجھیں گے تو اگر کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کلک ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. لیکن میرے دوستو اس کام کو آگے پیچھے ہونے کے اوپر ہمیں کوئی کلک افسوس نہیں ہوتا، اس سے کہ اس کو کام نہیں سمجھا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کم از کم اس کو کام تو سمجھیں. تب اس کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم 4 مہینے لگا کے اس محنت کو زندگی میں 1 مرتبہ سیکھ لیں. 4 مہینے سیکھنے کے لیے. اور اتنے آسان کوئی کورس آج دنیا کا مجھے بتا دیں جو 4 مہینے کے اندر ہوتا ہو.
کوئی ڈگری، کوئی سرٹیفکیشن، کچھ نہیں. اور اللہ نے اس کام کی برکت رکھی ہے کہ جب نبی والی محنت کے لیے اپنے گھر سے بستر اٹھا کے نکلتا ہے آدمی، 4 مہینے اللہ کے راستے کے اندر مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ اس کام کی حقیقت اس کے اوپر کھولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھ آتی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے اور کام کرنا کیسے. پھر اللہ کام لیتے ہیں. اس کے لیے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نقد اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں. کہ نقد نکلنے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ کام بہت ضروری ہے. سب سے اہم کام ترجیحات میں نمبر 1 کے اوپر کہ مسئلہ جنت اور جہنم کا ہے. مسئلہ کوئی چیزوں کی کمی زیادتی کا نہیں ہے، مسئلہ ساری انسانیت کی جنت اور جہنم کا ہے. اس لیے اس کو 1 نمبر کے اوپر رکھ کے، نمبر 1 کے اوپر اس محنت کو رکھ کے ہم اس محنت کے لیے اپنا سب کچھ لگانے والے بنے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ترجیحات باقی ساری پیچھے کر دو اس وقت، اور فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ہم 4 مہینے کے لیے نکل جائیں. کہ یہ نقد نکلنے سے مراد ہے، کیونکہ مسئلہ ساری دنیا کے انسانوں کا، جتنی بڑی قربانی کریں گے اتنا بڑا جو اس کے اوپر فیصلے ہوں گے. تو اس لیے میرے دوستو یہ گزارش ہے، اب جتنی توجہ سے بات سنی نا، اب سارے بھائی جم کے بیٹھے آخر تک.